اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج 19ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ 19ویں پارے کے اندر سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل 3 صورتیں ہیں اور تینوں صورتیں مکی ہیں۔ سورۃ الفرقان یہ مکہ کے درمیانی زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور سورۃ الفرقان کے مرکزی مضمون کے اندر یہ ہے کہ وہ ان لوگوں نے قرآن پہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بے جا اعتراضات کیے تھے ان کے جوابات ہیں۔ اور 19ویں پارے کے اندر جو سورہ فرقان کا حصہ ہے اس کے اندر قیامت، رسالت اور توحید کا بیان ہے، اور آخر کے اندر اللہ کے بندوں کی صفات کا ذکر ہے۔ قرآن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ 3 گروہ تھے۔ ایک نے یہ کہا تھا کہ قرآن علیہ باللہ نے خود بنا دیا ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام علیہ باللہ نہیں ہے، یہ قرآن جادو ہے، اور جادو کا اثر ہے، جو قرآن سنتے اس کے دل پہ اثر ہوتے ہیں۔ اور ایک تیسرا گروہ یہ تھا جو مسلمانوں کا تھا، وہ کہتا تھا واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن پہ تو یہ اعتراض کر دیے، اور یہ کہا اگر قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے تو فرشتوں کو نازل کر دیا جائے اور فرشتے آ کے ہمیں بتا دے قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ دیا، فرشتے ہم نازل کرتے ہیں لیکن فرشتے ایک ہی کام کے لیے آتے ہیں۔ وہ کام کیا کہ وہ روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ ایک ہی بات کرنے آتے ہیں، روح قبض کرنے آئیں گے۔ جب روح قبض کریں گے تو اس وقت پھر آپ لوگوں کو اس قسم کی باتیں سمجھانے نہیں آئیں گے۔ رسالت پہ اعتراض یہ کیا، وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الارض، یہ رسول کو کیا ہو گیا، یہ کھاتا بھی ہے، یہ بازاروں میں بھی جاتا ہے، اس کی شادیاں بھی ہوگی، یہ کیسا رسول ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی نئے نبی تو نہیں آئی، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سے پہلے سب نے جو ہے وہ کھایا بھی ہے، شادی بھی کی ہے، اپنی زندگی گزار کے کی ہیں، یہ اعتراض تو نہیں۔ اور اس کہ وہاں تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہی لوگ جن کی باتوں کو سن کے تم آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے ہو، کل یہی لوگ ہو گے، تم کہیں گے، اس وقت کہو گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا۔ یہاں ضمن میں یہ بات رکھیں، دوست کسے بنایا جائے؟ دوست اس شخص کو بنایا جائے جس کے اندر غرور نہ ہو، جس کے مال نے اس کو متکبر نہ کیا ہو۔ دوست کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ ہمدرد ہو، جو آپ کا خیال رکھے، اور اسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اسے دیکھ کے نیک اعمال کرنے کا شوق پیدا ہو، اس کے پاس بیٹھنے سے آخرت کا شوق پیدا ہو، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو۔ یہ چند صفات ہیں دوست کی، انشاءاللہ دوست کے حقوق کے اندر یہ ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دی۔ اس کے بعد ایک اہم بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دن انکار کریں گے، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے قرآن کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اب چھوڑنے کا کیا مقصد ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے ضمن میں 5 لوگ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قرآن کو نہ ماننے والے اور اس پر ایمان نہیں لاتے، جو قرآن کو سنتے ہیں ایمان نہیں لاتے۔ ایک لوگ یہ بھی شامل ہے قرآن کو سنا ایمان نہیں لایا۔ دوسرا یہ کہ قرآن کو سنتے ہیں، قرآن پہ عمل، قرآن کو سنتے بھی ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ تو دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سنتے بھی ہیں، اس پہ ایمان بھی لاتے ہیں، لیکن اس کو اپنی زندگی کے معاملات اور تنازعات میں حکم نہیں بناتے، فیصل نہیں مانتے، اس کے فیصلے کو مانتے نہیں ہیں،
اللہ ہم سب کو معاف فرماوے۔ اور تیسری جو اس کے بعد کے چوتھے قسم کے لوگ ہیں جو اس کے معنی میں غور و تدبر نہیں کرتے، یہ بھی شامل ہے۔ اور پانچویں قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے جو اپنے دلی امراض میں استشفاء حاصل نہ کرے۔ دلی امراض کے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، اور آگ ہے لگی ہوئی، جو نفرتوں کی حسد کی آگ لگی ہوئی ہے، اس کے علاج نہیں کرتے ہیں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، تھوڑی دیر سوچئے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑنے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی ان 5 افراد میں کہیں شامل نہ ہو۔ یہ دعا مانگے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ میں جو لوگ 2 قسم کی نشانیاں مانتے وہ آگے سورۃ شعراء میں تفصیل سے آ رہا ہے۔ اب آؤ دیکھو ہم بتاتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، ان کے اندر کیا صفات ہے۔ پہلی صفت یہ کہ وہ عاجزی کرتے ہیں، تواضع ان کے اندر ہوتی ہے، تواضع سے زمین کے اندر چلتے ہیں۔ دوسری بات جو جہلوں سے بچتے ہیں، جہلوں سے اعراض کرتے ہیں، ان سے بحث مباحثہ نہیں کرتے، اور راتوں کو عبادت کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قیام کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ان کی رات گزرتی ہے، گناہوں میں نہیں گزرتی ہے۔ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تیری جہنم بڑی سخت ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، خرچ کرنے میں میانہ روی، نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی اعتدال سے کام لیتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ ہی بخل کرتے ہیں۔ شرک سے اجتناب، مشرک نہیں ہوتے، نہ حق قتل نہیں کرتے، اور بدکاریوں سے دور رہتے ہیں، جھوٹی گواہی سے، جھوٹی گواہیوں سے دور رہتے ہیں، اور بری مجالس میں نہیں جاتے، بری مجالس میں پہلو تہی کرتے ہیں۔ کتاب اللہ سے وہ اثر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، قرآن سنتے ہیں تو وہ گونگے بہرے نہیں بنتے بلکہ اس سے اثر لیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا دل بھی ایسا بنا کہ تیرے قرآن سے اثر لینے والا ہو۔ نیک بیوی بچوں کی دعا کرتے ہیں، ان کی دعا مانگتے اللہ سے، اور جاج یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا۔ پھر آخر میں کیا کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کا آپ جن سے کہہ رہے تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو ہم تمہیں کیا کرتے، قل ما یعبأ بکم، تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر یہ دعائیں نہ ہوتی۔ ایک معنی یہ بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتی۔ اس کے ساتھ ہے سورۃ الشعراء۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، اور شاعر کیونکہ عرب کے اندر بڑے شاعر مشہور تھے، ایک مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے ہزاروں شاعر عربی کے اندر فی البدیہہ کہہ دیتے تھے۔ قرآن اترنے سے پہلے 7 معلقات کی ان کے معلقات تھے، لکھے ہوئے شاعری منظوم کلام ہوتا تھا، وہ جس کا سب سے زیادہ اچھا ہوتا خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا دیتے۔ جب قرآن ہے تو شاعروں نے یہ کہا کہ جس طرح شاعروں کا کلام ہے، اس طرح الیاذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر ہیں، اور یہ شعراء کا کلام ہے، اس کا اثر ایسا ہوتا ہے جیسے شاعر کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ شعراء کی تو تمہارے دماغ کے اندر ایک صورت اور تصویر بنی ہوئی ہے، یہ وہ شعراء ہیں، میرا نبی شاعر نہیں ہے، نہ قرآن شعر ہے اور نہ یہ میرے نبی شاعر ہیں۔ اس کی تفصیل سے ذکر کر دیا، اور اس کے اندر شعراء کے اندر 3 باتیں۔ پہلی انبیاء کے واقعات ہیں، 7 انبیاء کے واقعات اللہ نے بار بار کیوں بتائے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا مکہ کی زندگی کے اندر مشرکین کہتے ہیں ہمارے کوئی نشانی لے آؤ، ہمارے لیے کون سی نشانی، ہمیں کوئی نشانی بتا دو۔ اللہ نے کون سی نشانی لے تو ایک تو وہ نشانی ہے جو اللہ کی پھیلی ہوئی آسمان زمین اور انسان کی تخلیق، جانوروں کو پیدا کرنا، زمین آسمان کا نظام، ایک تو نشانی یہ۔ اور نشانی کون سی دیکھنا چاہتے ہو؟ کون سی نشانی یہ ہے کہ جو ماننے والے ہیں ان کے اللہ نے کیا نظام کیا، جو نہیں ماننے والے اللہ نے کیا حشر کی، یہ نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو کہ اللہ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، نوح علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ، کئی واقعات۔ اب تمہیں کون سی نشانیاں دیکھنی ہے؟ تم اپنا راستہ اختیار کر لو، کون سی نشانی تم دیکھ کے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو کہ نہیں سنوارنا چاہتے۔ دوسری بات قرآن کی حقانیت اللہ نے بیان کی، قرآن کو اللہ نے نازل کیا، آپ کے قلب اطہر میں نازل کیا، عربی زبان میں نازل کیا تاکہ لوگوں کو آپ بتائیں، اللہ کے احکامات سنائیں تاکہ لوگ اس پہ عمل کر لیں، اور یہ نہ کہ ہمیں بتا نہیں دیا تھا۔ ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتی تو انسان ہے نا، انسان اعتراض کرتا ہے جی مجھ پہ کتاب ہو، میرے سامنے کتاب ہوتی میں اس پہ چل دیتا، کتاب ہی نہیں تھی۔
شعراء کی مذمت ہے کہ ان کے پیچھے وہ لوگ چلتے ہیں جو بے راہ روی ہوتے ہیں، جو بھٹکے ہوتے ہیں، جو تخیل میں گھومے رہتے ہیں۔ شاعر کے تو عادت یہ ہوتی ہے، ہاں وہ شاعر جو شاعر ایمان والا ہو اور جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو، جو نیک اعمال کرنے والا ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو، وہ ان شعراء کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا من الشعر الحکم، بہت سے شاعر ایسے ہیں، بہت سے شعر ایسے ان کے حکمت کی باتیں ہیں، جس سے کہ ایک شاعر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر بڑا پسند فرماتے تھے، الا ما خلا اللہ باطل، سنو اللہ کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ سورہ نمل ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی ابتدا کے اندر دو باتیں ہیں۔ پہلے شروع میں قرآن کی عظمت اللہ نے ذکر کر دی ہے، قرآن کی عظمت کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں سے واپسی پہ جو اللہ نے ان کو نبوت عطا کی ہے، اس واقعے کا ذکر کر دی ہے۔ اب کیونکہ وہ نبوت کا ملنا موسیٰ علیہ السلام کی ہر ایک کی زبان سے اہل کتاب کو سمجھانا کہ تم کہتے تھے موسیٰ ہمارے نبی ہیں، تو دیکھو جس طرح موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ پھر 5 انبیاء کے واقعات ہیں، 5 انبیاء کے واقعات اللہ نے ذکر کیے اور تفصیل کے ساتھ۔ سلمان علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا پہ حکومت دی تھی، انسانوں پہ، جنوں پہ، چرند پہ، پرند پہ، جانوروں پہ، ہر قسم کی بولی سمجھتے تھے۔ اور واقعہ نمل ہے، چونٹی ہے، چونٹی کا واقعہ کہ چونٹی لشکر گزر رہا تھا، چونٹی نے سب سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ تم رونی نہ جاؤ۔ ایک چونٹے نے سب کی خیر خواہی کی ہے، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں ذکر کر دیا، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اور جب انسان کی خیر کرے گا، اللہ کے اس کا مقام اور رتبہ کیا ہوگا۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے انسان سے؟ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ انسان کو اس طرف لے آنا کہ وہ اپنے روٹے رب سے صلح کر لے، اپنے روٹے رب کو منا لے، ان کو راضی کر لے۔ واقعہ ہدہد ہے، ہدہد کو سزا دیں گے۔ ہدہد نے کہا جی میں ایک جگہ پہ گیا، ایک لوگوں نے ایک عورت کو معبود بنا رکھا ہر چیز قسم کی۔ پھر بلقیس کا واقعہ، ہدہد کا واپس آنا، پورا واقعہ سنانا۔ پھر سلمان علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کی ملکہ بلقیس اتنی عقل مند تھی، اس نے قوم کے لوگوں سے کہا بتاؤ تم کیا کہتے ہو، مجھے خط ملا ہے، سلمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا کہ تم میری بات کو مان لو، سرکشی نہ کرو، کیا کہتے ہو؟ قوم نے کہا جی ہم جنگجو لڑنے والے لڑائی کریں گے۔ تو بلکہ بلقیس نے ایک عقل مندانہ جملہ کہا تھا، قرآن نے اس کی تحسین کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا یاد رکھو جب جنگ ہوتی ہے نا، تو جنگ کے اندر کیا ہوتے ہیں، جو لوگ عہدے والے رتبے والے ہوتے ہیں، جو سردار شہزادے ہوتے ہیں، سارے ذلیل رسوا ہو جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے صلح کر لے، جا کے دیکھیں یہ کیا صورتحال ہے۔ پھر اللہ نے ایمان سے نوازا ہے۔ تو یہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بعض لوگوں کا ذکر کیا، اگر انہوں نے کیا کیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ بھلائی اسی میں ہے انسان کی کہ انسان اپنی زندگی کو بدلے، اور خصوصاً مسلمان اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق کر لے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔